بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی کراہیت الوصال فی الصیام۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے اس کو صوم وصالی کہتے ہیں، اور یہ روزے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یوں ہے کہ صبح سحری کھائی جائے اور مغرب کے بعد افطاری نہ کی جائے، اور پوری رات بھی ایسے گزاری جائے، سحری بھی نہ کی جائے، اگلے دن بھی پورا روزہ رکھا جائے، اور اگلے دن جا کر مغرب کے بعد افطاری کیے جائے۔ یہ ہے صوم وصال۔ اور اس سے علماء نے جو منع فرمایا ہے وہ کراہیت لغیرہ ہی ہے، کیونکہ اس پہ عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں۔ عقلی دلائل تو یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کو دیکھ کے صحابہ نے بھی شروع کر لیا، اور آپ نور الانوار کے اندر یہ حدیث، یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ بھئی آپ لوگ کیوں رکھتے ہو؟ اللہ مجھے اپنے محبت سے کھلاتا پلاتا ہے، اور تم میں سے ہر یہ کوئی میری طرح تھوڑی ہے۔ اچھا، لیکن صحابہ میں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صوم وصال رکھا کرتے تھے، بلکہ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر عنہ 7 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اور عقلی دلیل اس پر یہ ہے کہ جب 2 رکعت نماز پڑھنے پر سلام پھیر سکتے ہیں اور 4 رکعت پر بھی سلام پھیر سکتے ہیں، تو جب ایک روزہ مغرب کے بعد افطار ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی آدمی نہیں کرتا تو اگلے دن کا بھی اس کے ساتھ ملا لے، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ لیکن اس میں جو منع کیا گیا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ امت پر شفقت کی وجہ سے، کہ اس سے کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے عرف کے اندر بعض لوگوں نے اس کو عجیب کام بنایا ہے، وہ اس روزے کو ہمارے عرف میں بڑا روزہ کہتے ہیں، بڑا روزہ۔ اور یہ عمومی طور پہ عورتیں رکھتی ہیں کہ جب کسی کی اولاد نہ ہو، یا کسی کی اولاد نارینہ نہ ہو، یا کوئی کام ایسا آ جائے، اس کے اندر پھر عورتیں اس کو بڑا روزہ کہتی ہیں اور اس کو رکھتی ہیں۔ بات سمجھ میں؟ حالانکہ اس کی کوئی ایسی وجوہات نہیں ہے، اور یہ ایک روحانی معاملہ ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ علیہ السلام نے صوم وصال رکھا، اور حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر صوم وصال رکھا کرتے تھے، تو پھر منع کیوں کیا گیا؟ تو اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، ہر اس آدمی کو جو یہ سوال کرے گا اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ اپنی روحانیت کو اس قدر مضبوط کر لو جتنا اللہ کے نبی اور صحابہ کی تھی، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ لیکن ہم ایک واقعہ عرض کر دیتے ہیں، شاید اس سے آپ کو اس حدیث میں حضور علیہ السلام کا روزہ رکھنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا روزہ رکھنا اور امت کو منع کرنا، اس دونوں باتوں میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہندوستان کے ایک علاقے میں ایک پنڈت صاحب آئے، اور انہوں نے اپنے بیانات کے اندر اسلام پر اعتراضات شروع کیے، اور اپنے ہر بیان میں اسلام کو چیلنج کیا کہ مسلمانوں کے جو علماء ہیں وہ آئے اور مجھے ان سوالوں کا جواب دیں۔ جن علاقے کے اندر وہ پنڈت تھے، ان علاقے کے مسلمان آئے دارالعلوم دیوبند میں، اور حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس کہا کہ حضرت وہ اسلام پہ اعتراض کرتا ہے اور علماء کو چیلنج کرتا ہے۔ تو حضرت قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سمیت اس علاقے میں چلے گئے، اور اپنے شاگردوں کو، لیکن پنڈت جو تھے وہ چھونی میں رہتے تھے، تو اپنے شاگردوں کو مناظرے کے شرائط طے کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب شاگرد وہاں پر پہنچے تو دسترخوان لگ رہا تھا۔ ان کے خادموں نے کہا کہ پنڈت جی کے کھانے کا وقت ہے، پہلے پنڈت جی کھانا کھائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مناظرے کے شرائط طے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ دسترخوان لگا، 5-6 آدمیوں کا کھانا دسترخوان پہ لگایا گیا، اور پنڈت جی آئے اور سارا اکیلا کھا گئے۔ شرائط طے ہونے کے بعد جب واپس آئے تو ایک شاگرد نے مذاق کے طور پہ کہہ دیا، حضرت جی آج تو بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی لیکن آئی نہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ کون سی مصیبت تھی؟ کہا بھئی اگر پنڈت جی یہ کہہ دیتے کہ آپ اپنے حضرت کا میرے ساتھ کھانے میں مناظرہ کروا لیں تو حضرت آپ تو ہار جاتے، آپ تو ایک چپاتی کھاتے ہو، وہ تو 6 بندوں کا کھانا کھا گیا۔
تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم کیسے ہار جائیں گے اور کیوں ہاریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت کیوں نہیں ہاریں گے؟ وہ آپ 6 بندوں کا، آپ ایک چپاتی کھاتے ہو، 6 بندوں کا کھانا کیسے کھاؤ گے؟ کہا بھئی ہم اس پنڈت جی سے پوچھیں گے کہ بھئی مجھے یہ بتائیں کہ کمال کیا ہے، کھانا کہ نہ کھانا؟ کیونکہ زیادہ کھانا یہ صفت حیوانی ہے، جانوروں کا کام ہے، اور کم کھانا یہ صفت ملکوتی ہے، اللہ اور فرشتوں کی صفت ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ کھانا میں کمال ہے کہ کھانا نہ کھانے میں کمال ہے۔ اگر پنڈت کہتا کہ زیادہ کھانا باکمال چیز ہے تو ہم اس کے مقابلے میں ہاتھی اور بیل کو لے جائیں گے کہ یہ سب سے بڑے جانور ہیں، یہ سب سے زیادہ کھاتے ہیں، اس کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اور اگر وہ کہتا کہ نہیں انسانوں کا کمال نہ کھانے میں ہے تو پھر ہم کہتے آ جاؤ اس میدان میں، ایک کمرے میں پنڈت کو بند کر دو، ایک کمرے میں حضرت نے فرمایا مجھے بند کر دو، اور میرے کمرے کی تالے کی چابی ان کے بندوں کو دے دو، اور اس پنڈت کے کمرے کی تالے کی چابی میرے بندوں کو دے دو، اور 1 مہینے کے بعد دونوں کو نکالو، جو حق پہ ہوگا بچ گیا ہوگا، جو نہ حق پہ ہوگا مر گیا ہوگا۔ تو شاگرد نے کہا اگلی بات سننے والی ہے، شاگرد نے کہا کہ حضرت 1 مہینے میں تو آپ بھی مر جائیں گے بغیر کھائے پیے۔ تو کہا مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں 6 مہینے بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہوں۔ یعنی کہ جو لوگ اپنی روحانیت کو دیکھیں انسان میں 2 مادے ہیں، ایک روحانی مادہ ہے، ایک حیوانی مادہ ہے۔ جب انسان اپنے روحانیت کو اپنے حیوانیت کے اوپر غالب کر لیتا ہے پھر اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور ہمارے اکابر میں سے ان کے بعد بھی مولانا عبدالحی صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ فضائل رمضان میں شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بڑی بڑی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ تو حضرت عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رمضان میں افطاری میں 1 انڈا اور 1 کپ چائے پیتے تھے، اور اس کے بعد فرماتے تھے کہ اگر یہ رکھنا اللہ نے صوم وصال سے منع فرمایا ہے، اگر یہ کراہیت کا احتمال نہ ہوتا اور کراہیت کا خدشہ نہ ہوتا تو مجھے اس انڈے اور چائے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لوگ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں۔ ہاں فرمایا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قول کی مجھے اہمیت بہت زیادہ ہے کہ آپ نے امت کو منع فرمایا ہے کہ ہماری طاقت اتنی نہیں ہے، فرمایا اس کراہیت سے بچنے کے لیے یہ 1 کپ چائے اور انڈا پیتا ہوں، کھاتا ہوں، یہ 1 کپ چائے پیتا ہوں، وگرنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امت کو اس لیے منع کیا گیا۔ اب ہاں امت میں جس کی روحانیت اتنی مضبوط ہے وہ رکھ لے، کراہیت کوئی نہیں ہے، حدیث میں موجود ہے، لیکن عام لوگوں کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اتنا بڑا روزہ رکھنے سے کیا ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، ہمت نہیں رکھ سکیں گے، اس لیے منع کیا گیا۔